سب سے پہلے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور احمد شاہ صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس اہم کانفرنس میں ماحولیات جیسے موضوع کو بھی شامل کیا. آج کا جو پینل ہے، جو مہمان ہیں ہمارے، ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت نکالا اور ایک سے ایک ماشاءاللہ اپنے شعبے کے ماہرین یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں ان کا مختصر تعارف کراؤں گی کیونکہ اگر تفصیلی تعارف کرانے بیٹھی تو پروگرام پھر اسی میں چلا جائے گا. میری ترتیب کے خلاف بیٹھ گئے آپ لوگ، کوئی ایشو نہیں. سب سے پہلے رفیع الحق صاحب تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ ہی. ایک پلانٹ ایکولوجسٹ ہیں اور نیچرل ریسورس مینجمنٹ میں اسپیشلسٹ ہیں. ویسے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے کس شعبے سے سوال نکالا جائے، ان کا کیا تعارف کرا جائے. ہر شعبے میں ان کا کام ہے، لیکن ان کے خصوصی شعبے جو ہیں بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن، کاربن فیزیبلٹی، کاربن مارکیٹ، ایکو سسٹم ریسٹوریشن ہے. ان کے کریڈٹ پہ بہت سے ہائی امپیکٹ پروجیکٹ ہیں. IUCN پاکستان کے ایک بہت بڑے پروگرام مینگروز فار دا فیوچر کے نیشنل کوآرڈینیٹر رہے ہیں. IUCN پاکستان کی اسپیشیز سروائیول کمیشن کے زیر اہتمام ایشین پلانٹ کنزرویشن رپورٹ کے مصنف ہیں. بے شمار پالیسیز اور گائیڈ لائنز میں ان کا کام موجود ہے اور بے شمار قومی اور بین الاقوامی اداروں میں اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں. رفیع صاحب کے لیے تالیاں. پاکستان کا جو سب سے بڑا گمبھیر مسئلہ ہے پانی کا ہے، اور پانی کا ذکر ہو تو محترمہ سیمی کمال کی بات نہ ہو، یہ ممکن نہیں. یہ پانی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. ویسے یہ ایک جغرافیہ دان ہے اور آبی ماہر بھی ہیں. اپنے کام کے حوالے سے عالمی سطح پر پہچان رکھتی ہیں. بہت سے نجی شعبے میں نیٹ ورک پلیٹ فارم قائم کیے ہیں. بہت سے قومی بین الاقوامی بورڈز، کمیشنز، کمیٹیوں اور تھنک ٹینکس میں خدمات انجام دی ہیں. حصار فاؤنڈیشن کی بانی ہیں اور موجودہ چیئرپرسن ہیں. NAD یونیورسٹی میں پنجوانی حصار واٹر انسٹیٹیوٹ کی شریک بانی ہیں. نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومین کی رکن اور ایوری وومن ٹریٹی کی شریک بانی ہیں. 200 سے زائد مقالے، تحقیقی مقالوں کی خالق یا ان منصوبوں کی قیادت کر چکی ہیں. سیمی صاحبہ کے لیے تالیاں. عافیہ سلام. ان کا بھی کیا تعارف کرایا جائے کہ ہر شعبے میں آپ کو یہ نظر آئیں گے، ان کا کام نظر آئے گا. لیکن اگر باقاعدہ ان کا سمویا جائے کسی شعبے میں تو صحافی ہیں سینئر، میڈیا ٹرینر ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ماحول اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے لکھتی بھی ہیں، بات بھی کرتی ہیں اور مستقبل کے صحافیوں کی رہنمائی بھی کرتی ہیں. وہ نیشنل کلائمیٹ چینج کونسل کی ممبر بھی ہیں جو پرائم منسٹر کے مشاورتی ادارے کا حصہ ہے. پاکستان میں جو سمندری محفوظ علاقے ہیں، میرین پروٹیکٹڈ ایریا، جو 3 قائم ہو چکے ہیں، ان تینوں کے قیام میں ان کا بڑھ چڑھ کے بلکہ مردانہ وار زنانہ وار جنگ ان کی اس میں رہی ہے، تو وہ قائم ہو چکے ہیں. IUCN کمیشن کی ممبر ہیں، بہت سے اداروں، انڈس ٹرسٹ وغیرہ، اور باہم بیلی کی صدر بھی رہ چکی ہیں اور بھی بہت سے کام کرتی ہیں. عافیہ سلام کے لیے تالیاں. یہ ایک اور چیلنج ہے میرے پاس کہ میں طارق صاحب کا تعارف کراؤں. ان کا بھی اتنا ہمہ جہت کام ہے کہ ایک آرکیٹیکٹ ہیں، مصنف ہیں، شاعر ہیں، فلم ساز ہیں، فوٹوگرافر ہیں، ماحولیاتی محافظ ہیں اور فطرت سے محبت کرتے ہیں. بطور آرکیٹیکٹ 4 دہائیوں کا وسیع تجربہ ہے اور خاص طور پہ اسکول اور اسپتالوں کے ڈیزائن میں مہارت رکھتے ہیں. 3 کتابوں کے مصنف اور کئی دستاویزی فلموں کے خالق ہیں. ان کا سب سے اہم کام، جو یہ خود بھی کہتے ہیں اور میں بھی سمجھتی ہوں، کہ مینگروز کے تحفظ کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں. ٹائم میگزین نے 2022 کے اوشینز ایشو میں ان پر 8 صفحات پہ مشتمل خصوصی مضمون شائع کیا تھا اور ان کے کام کو خراج تحسین پیش کیا تھا. طارق صاحب. وہی میں نے کہا نا، آپ لوگوں نے ترتیب بگاڑ دی میری. اچھا دیکھیے، مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ یہ اردو کی 18ویں عالمی کانفرنس ہے اور مسلسل یہ دوسرا سال ہے جو ہم ماحولیات کے شعبے میں اس پہ سیشن کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. اور میں بھی 30 سال سے اسی شعبے سے وابستہ ہوں. اویئرنیس پہ کام کرتے ہیں، ہم ٹریننگ دے رہے ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو عوام کی زبان ہے، جو ہماری اپنی زبان ہے، اس میں اگر ہم شعور اور آگاہی دیں اس ٹیکنیکل اور اس اہم موضوع پہ تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اردو کی کانفرنس میں اس سیشن کے شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کوششوں میں تھوڑے سے کامیاب رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم ایک ایسی گفتگو کر سکیں. یہ پروگرام لائیو بھی جا رہا ہے فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا پہ، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس گفتگو سے دیکھنے والے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ سکیں. رفیع صاحب،
اب تو کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ، یہ سب عام سی باتیں ہوں گی، لوگ سمجھنے لگے، اگرچہ کہ اس کو سیریس نہیں لیتے لیکن سمجھنے لگے ہیں. تو آپ جیسے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس بہت سے ریسورسز ہیں، کئی ایکو سسٹم ہے ہمارے پاس. تو یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، گلوبل وارمنگ ہے، یہ ہمارے زیادہ کس ایکو سسٹم کو متاثر کر رہا ہے؟ کون سے ایسے ہیں جو اس کی زد پر ہیں بہت زیادہ؟ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مدعو کرنے کا شکریہ، اور اس فورم کا میں تھوڑا سا وقت لوں گا. مجھے جس بات پہ خوشی ہے کہ میری مادری زبان میں یہ تمام چیزیں جو ہیں فارمیٹ کی گئی ہیں. ظاہر سی بات ہے، اب میں نے بھی تعریفات کر دی، الفاظ کا استعمال میں جو نہ کہیں ملاوٹ ہو جاتی ہے. جب ادبی عالمی اردو کانفرنس ہو تو آج میرا ایک اور حوالہ بھی ہے، اور وہ ہے ہارٹی کلچرل سوسائٹی آف پاکستان. تو آج کی جو بھی تقریب ہے اس میں ہمارے ایک بہت قریبی ساتھی ابھی 2 دن پہلے جدا ہوئے، خاور حمید صاحب، تو میں اپنی تمام کنٹریبیوشن ان کو ڈیڈیکیٹ کروں گا. اور ماحول کے حوالے سے اس پورے سیشن کو میں ڈیڈیکیٹ کروں گا استاد قمر جلالوی سے، جو شاعر قدرت ہیں اور جن کے میرے بہت محدود مطالعہ ہے، لیکن میں ان کے کلام سے بہت زیادہ متاثر ہوں. تو استاد قمر جلالوی کے حوالے سے خاص طور پر یہ میں اپنا سیشن جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کروں گا. آپ نے فرمایا کہ کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ ہمیں اثر کر رہی ہے. بے شک اثر کر رہی ہے، اور آپ نے ایکولوجیکل تناظر میں اس کے جو ہے ڈیفینیشن پوچھی یا اس کی تعریف پوچھی. 10 ایگرو ایکولوجیکل سسٹم ہیں پاکستان کے، اور یہ اپنے حساب سے ان کے مسائل بھی اسی طریقے سے ہیں. ان 10 ایگرو ایکولوجیکل سسٹم میں جو سب سے زیادہ ولنریبل ہیں یا سب سے زیادہ متاثر شدہ ہیں، یا جس میں ہم بڑے لاچار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ اس میں سب سے پہلے تو ہم پہاڑ کو لے لیں تو گلیشیئر کو ہم روک نہیں سکتے، اور گلوف جو ہے وہ اپنا کام انجام دے دیتا ہے. ہم اس میں ہماری بڑی محدود کاوش سامنے آتی ہے. اور دوسری جو ہے سمندری طوفان. تو اس طرح سے ثابت یہ ہوا کہ ہمارے 2 ایکو سسٹم، یعنی کوسٹل ایکو سسٹم اور ماؤنٹینس ایکو سسٹم متاثر ہیں، شدید متاثر ہیں، اور ماحولیاتی تغیر کا شدت سے شکار ہیں. میرے خیال سے میں نے یہ ایک مختصراً جو ہے میں یہ وہ کر سکا، معلومات آپ کو شیئر کر سکا، اور یہ ابھی سر دست کافی ہوگی. شکریہ. بہت شکریہ رفیع صاحب. سیمی صاحبہ، میں آپ سے وہ سوال پوچھ لیتی ہوں جو شاید ہر پاکستانی پوچھنا چاہتا ہے، اور اگر آپ ان کو دستیاب ہوں تو وہ ضرور پوچھیں گے. کیا واقعی پاکستان پانی کی کمی والے ملکوں میں شامل ہے، یا اس میں کوئی حکومت کی، بہت ہلکا لفظ یوز کر رہی ہوں، نااہلی ہے، بیڈ گورننس جسے کہتے ہیں، یا واقعی کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں؟ یہ کیا ہے گورکھ دھندا؟ آپ کچھ بتائیے پلیز. سچ یہ سب باتیں ہیں، اور اسی لیے ہمیں کچھ باتیں ایسی کچھ ٹیڑھی نظر آتی ہیں کہ ان کو سمجھانا کافی لازم ہے. ابھی یہاں پہ میرے دوست نے ذکر کیا تھا ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی کا، اور پاکستان کے کون سے حصے ہیں جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. اصل میں لوگ زیادہ باتیں کاربن کی کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ پانی اور موسمیات کا کیا تعلق ہے. اور پچھلی سینچری میں بہت کچھ کاربن حضرت انسان نے ہوا میں پھینکا، جس کی وجہ سے آج اس کا جو اثر ہے وہ سب سے زیادہ پانی کے اوپر ہے، چاہے وہ سمندر ہوں، چاہے وہ گلیشیئر ہوں، ہمارے دریا ہوں، جھیلیں ہوں وغیرہ. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو واقعی اس کا موسمیات سے تعلق ہے.
اور ابھی جیسے آپ نے سنا کہ ہمارے 2 قسم کے جو زونز ہیں کلائمیٹ زونز ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں، اور باقی سب ہیں وہ سب بھی افیکٹڈ ہیں. اور پھر بات یہ اٹھتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں پھینکا کاربن اتنا سارا، تو پاکستانیوں کا تو قصور نہیں ہے. تو اگر پاکستان یا دوسرے ملکوں کے اوپر یہ اتنے عذاب آ رہے ہیں تو وہ ملک جنہوں نے بہت زیادہ کاربن پھینک کے جو موسمیاتی تبدیلی کو بد سے بدتر بنا دیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پھر کسی طرح سے ہماری مدد کریں. تو سوال یہ کہ پاکستان کی آبادی واقعی بڑھ رہی ہے تو فی کس پانی کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پانی کی کمی ہم صرف فی کس پانی سے نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں پانی کا اور استعمال کیا ہے. اگر وہ زرعی ملک ہے اور وہ بہت زیادہ اس کو پانی کی ضرورت ہے بنسبت اس ملک کے جہاں پہ زراعت نہیں ہوتی اور وہ سب اپنے کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ درآمد کرتے ہیں، تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں پاکستان میں کافی پانی ہے، اور اگر ہم اس کا بہتر استعمال کریں، اس کو بار بار استعمال کریں اور اس کو کثافت سے پاک رکھیں اور اس کو سمندر تک بہنے بھی دیں تاکہ وہ ہمارے جو سارے قدرتی پانی کے وسائل ہیں ان کو ہم آہستہ آہستہ کر کے ختم نہ کر دیں، تو میرے خیال میں پانی سب کے لیے بہت کافی ہے. مثلا اس شہر میں جتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں، اگر ہم اس پانی کو بچا لیں تو میرا خیال ہے یہاں کی بھی جو اتنی بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کے لیے بھی پانی کافی ہے. بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے بتایا. عافیہ سلامی ہم بیٹھی ہیں، ہم دونوں کا تعلق ایک ہی برادری سے ہے، دونوں کا تعلق میڈیا سے ہے، تو میں نے سوچا لگے ہاتھوں اور ذرا اپنی برادری کو آڑے ہاتھوں لیا جائے اور موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. تو ذرا یہ بتائیے، ویسے پاکستانی میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو بڑا خوش کن منظرنامہ نظر آتا ہے، بے شمار ٹی وی چینلز ہیں، ریڈیو ہیں، اور بہت کام ہو رہا ہے، لیکن کلائمیٹ چینج جیسے بہت سنجیدہ اہم مسئلے کو، جو دراصل بقا کا مسئلہ ہے، اس کو ایک ڈیزاسٹر اسٹوری کے طور پہ ہمارا میڈیا کیوں دیکھتا ہے، ایک مسلسل بحران کے طور پہ کیوں نہیں دیکھتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اپنی ہی برادری کو نشانے پہ رکھا ہے، اور میرے خیال میں وہ بہت جائز ہے آپ کا وہ رکھنا، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ایک پل ہے معلومات کی رسائی کا، اور اگر میڈیا کے ذریعے وہ صحیح معلومات نہیں پہنچتی تو آپ کو اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ معلومات نہیں نظر آتی. اس سیشن کو دیکھ لیجئے آپ، سیمی نے جو ذکر کیا کہ پاکستان بہت زیادہ متاثرہ ملک ہے، بہت زیادہ نہیں بلکہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے. پچھلی جو لسٹ آئی تھی متاثرہ ممالک کی، اور آڈیٹوریم میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ موجود ہیں. کہ میں اکثر یہ سوال کرتی ہوں جب لوگ مجھ سے بات کرنے کے لیے کہتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ آپ بتائیے کہ جس کو ہم انگریزی میں، عالمی اردو کانفرنس ہے لیکن اجازت دیجیے یہ الفاظ استعمال کرنے کی، کہ ڈرائنگ روم چیٹر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس موضوع پہ کسی نے کہا ہے کہ اتنا زیادہ متاثرہ ملک ہے، ہمیں کچھ ہوشیار ہونا چاہیے، ہمیں کچھ اقدامات کرنے چاہیے، ہمیں اپنے جو اپنی حکومت ہے اس سے بھی، عالمی ان طاقتوں سے بھی ہمیں کچھ ایسے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ جی آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے. پان والے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ایک وہ بھی ایک جگہ ہے جی، ایک عوامی سی جگہ ہے، وہاں کس چیز پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ابھی میں میڈیا تک تو آئی نہیں ہوں، تو جو ایک عام جو معلومات ہیں وہ نہیں ہیں ہمارے یہاں، لوگوں کو ادراک نہیں ہے ابھی بھی کہ یہ کس قدر سنجیدہ مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ میڈیا میں آپ اگر کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ میڈیا کا آڈٹ کرتے ہیں ریسرچ کی خاطر، اور میں کم از کم پچھلے 2-2.5 دہائی سے فالو کر رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ٹریننگ کی خاطر ہمیں پہلے کچھ نہ کچھ آپ کو بیس لائن بنانی پڑتی ہے، تو اس کا جو آڈٹ ہے اس میں صرف 19-20 کا فرق آیا ہے. ٹاپ آف دا لائن کیونکہ 80s میں 90s میں یہ آڈٹ کرنا شروع ہوا تھا، تو اس کے اندر یہ تھا جی وار آن ٹیرر، وار آف ٹیرر، وار آن ٹیرر. یہ ابھی تک ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ وہ کیا تھا یا ہے. اس کے بعد کانفلکٹ، آپ کا اندرونی خلفشار جو ہے، پھر ہمارے جو مختلف صوبائی بین الصوبائی وہ جھگڑے، پھر اس کے بعد آپ کے معاشی مسائل، اور پھر سپورٹس. یہاں آ کے جو میڈیا کی پرائیورٹیز ہیں وہ یہ یہاں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تغیر، اس کی کہانی جو ہے وہ ایک طوفان یا جو ڈیزاسٹر سٹوری کیوں بن جاتی ہے؟
کیونکہ میڈیا اب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے یا جو بکتا ہے وہ دکھتا ہے. تو اس لیے جہاں پہ ان کو آئی بالز کے پیچھے جانا ہوتا ہے تو اس وقت کی جو سب سے بڑی سٹوری ہوتی ہے, اور اس کے وہ ایک لٹرلی بھیڑ چال ہے جس کو ہم اور زیادہ عوامی زبان میں ہم ٹرک کی بتی کہتے ہیں, کہ اس وقت جو ٹرک آگے جا رہا ہے اس کی بتی کے پیچھے پیچھے سب چل پڑتے ہیں. اگر آپ کے ملک میں طوفان آیا ہے تو اس کو بھی اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ تو جو رپورٹنگ کرنی ہے انہوں نے وہ تو کرنی ہے کہ اس علاقے میں آیا, اتنے لوگوں کی خدا نخواستہ اموات ہوئی یا نقصان ہوا یہ وہ, لیکن اس پہ رائے زنی کون کر رہے ہوتے ہیں, یا سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرے تیسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو ماہرین ہیں. ان کو نہیں لیا جاتا کہ سمجھیں کہ کیوں آیا, یہاں کیوں آیا, یہاں بار بار کیوں آ رہا ہے, ہم بار بار ایک ہی جیسے نقصان سے دوچار کیوں ہو رہے ہیں. تو میڈیا کا یہ ہمارا مسئلہ ہے, اس کا بزنس ماڈل ہی یہ کہتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کے پیچھے جانا ہے جو آپ کے لیے کوئی کمائی کا ذریعہ بنا سکیں. تو یہ تلخ بات ہے, لیکن میرا اس فریٹرنٹی سے تعلق ہے, اور اسی تلخ سفر سے ہم ہو کے آ کے اور اس مین اسٹریم میڈیا سے باہر نکل آئے, تاکہ کوشش کریں کہ کچھ اپنی ایک جس کو آزادی کے ساتھ ہم ان موضوعات کو زیر بحث لا سکیں جو ہمارے خیال میں بہت ضروری ہیں, ان پہ بات کرنا. بہت شکریہ عافیہ, آپ نے تفصیل سے روشنی ڈالی. طارق صاحب اب تو یہ ہم باہر نکلیں گے تو بتائیں گے ہمیں ہمارے دوست احباب. طارق صاحب آپ کا بہت ڈفرینٹ قسم کا کام ہے, آرٹ کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, میں اس پہ بھی بات کروں گی. میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب کراچی کا ایک تاثر جاتا ہے پاکستان میں یا دنیا بھر میں, تو ایسا لگتا ہے ایک بہت خشک بنجر سا شہر ہے جیسے کنکریٹ کی عمارتیں کھڑی ہیں, کوئی خوبصورتی کی چیز نہیں, کوئی ایکو سسٹم نہیں ہے. اور شاید کراچی کے بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہاں مینگرووز ہیں, سمندری جنگلات پائے جاتے ہیں, جزیرے پائے جاتے ہیں اس سے آگے تھوڑے سے. آپ اس کے حوالے سے بہت کام کرتے ہیں, آپ ذرا بتائیے ان کی کیا اہمیت ہے کراچی کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے. السلام علیکم. جی, مینگرووز 2011 میں میرا ان جنگلات سے تعارف ہوا. اس سے پہلے اندازے سے 2009 میں ہم نے کھلے سمندر میں مچھلی پکڑنے کی اجازت دے دی تھی غیر ملکی کمپنیز کو. انہوں نے 1 سال کے اندر ساری سرمئی ختم کر دی, ہماری ریفس تباہ کر دیں. کافی مچھلی پکڑتا تھا بچپن میں, مگر مچھلی ختم ہونے میں شاید میرا بھی ہاتھ ہے, یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے. مگر سال میں 2-3 سرمئی نکالنا شاید ناجائز ہو, مگر کیا ہے میں نے. فشریز, ہماری جو مچھلی کا اسٹاک تھا ختم ہو گیا, ہماری جو ریفس تھیں تباہ ہو گئی تھیں, فلیٹ ہو گئی تھیں. میں نے خود جا کے, عافیہ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ میری عادت تھوڑی ریسرچ کی بھی ہے, تو میں جا کے ڈیپتھ ساؤنڈر لے کے میں ان ریفس پہ گیا, اور جہاں چوٹیاں تھیں 90 فٹ کے پانی میں 35 فٹ کی گہرائی تک چوٹی ہوتی تھی, وہ صرف 90 فٹ رہ گئی تھی 1 سال کے اندر. کوریا کے ٹرالر آئے تھے, آئی تھنک کوریا کے تھے, رولر نیٹس چلائے, ساری انہوں نے وہ ریفس کو ختم کر دیا. مایوس ہو گیا. تو میں پھر نکلا, مجھے دور سے ایک لکیر نظر آتی تھی ہری. پہلا میرا ٹرپ شاید 2009 میں ہی تھا, مگر صحیح طریقے سے جانا شروع میں نے 2011 سے کیا. میری زیادہ تصویریں اس وقت سے. وہ امیزون کی طرح تھا. پیڑ جو تھے, آپ یقین کریں, پیڑ جو تھے 60 فٹ اونچے. دور سے یہ لکیر جزیروں پہ ہریالی کی, اندر گئے تو 60 فٹ تک آپ نے وہ نہیں دیکھے ہوئے. میرے ساتھ آپ نہیں آئی ہوئی ادھر. 2011-2024 تک ہر 5-6 سال بعد کوئی 5-6 فٹ کینوپی چھوٹی ہو جاتی تھی. کیوں؟ بڑے درخت کٹ جاتے تھے.
بیشتر ان کے جو رہ جاتے تھے اسٹمپس جتنے جو رہ جاتے تھے ان کی فوٹوگرافی کی ہے, ڈاکیومنٹ بھی کیا ہوا ہے, ایک ایک کا ورچولی میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے. پھر یہ آپ کو ابھی نہیں پتہ. اور انسان کتنی تکلیف برداشت کرے, بیکاز آج 2 سال سے میں اندر نہیں گیا, ٹھیک ہے, اس کی بھی وجہ ہے, دل پہ چوٹ لگی ہوئی ہے, وقت لگتا ہے واپس ہمت بنانے کا. ابھی جو ہے جو کینوپی ہے اسی علاقے میں جو پہلے 60 فٹ کی ہوتی تھی اور اس سے بھی زیادہ, وہ 25 فٹ سے زیادہ نہیں ہے. اس کا میں گواہ ہوں, کھڑا ہو کے کورٹ میں بات کر لوں گا, جہاں بھی مجھے کھڑا کر دیں گے, تصویریں بھی ہیں, ریکارڈ بھی ہے, ڈیٹ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے عافیہ, رفیع بھائی آپ کو بھی پتہ ہے, سیمی کو تھوڑا سا کم پتہ ہے میرے ڈیٹا کا, مگر تھوڑا بہت پتہ ہے. یہ چیز کیا ہے, یہ جنگلات جو ہیں ہمارے شہروں کے لیے, اور یہ جو کراچی حیدرآباد آفیشیل ریکارڈ پاپولیشن میں کتنے لوگ ہیں, دنیا میں کتنے 170 ملک ہیں, تقریباً 180 کے قریب ہوں گے. دنیا میں ایسا ملک جو ہمارے کراچی اور حیدرآباد کی پاپولیشن کے مقابلے کا ہو یا تھوڑا زیادہ ہو, وہ صرف 14 ہیں. صرف 14 ملک کراچی اور حیدرآباد کی پاپولیشن سے زیادہ ہیں. تو اس پہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جس طریقے سے اس شہر میں رہتے ہیں ذمہ داری سے رہیں, بیکاز آنے والی جو پشتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہماری ہے. اور مینگروو جو ہے وہ ایک گارڈ ہے, ایک کسٹوڈین ہے, ٹھیک ہے جی. مینگروو ہی حضرت خضر ہوں, مگر وہ دیکھ بھال کرتے ہیں پورے سمندر کے لیے. ادھر ہی سب قسم کی زندگی اپنا جنم لیتی ہیں, پرورش ہوتی ہے, پھر نکلتی ہیں. مینگروو کاٹ دیا, یہ بھی ختم. اگر آپ نے مینگروو نکال لیے تو جو ہوا ہے اس میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جائے گی کراچی کے لیے. تو ڈیٹا میں نہیں جانا چاہتا, آپ پڑھ لیں, بہت 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 پروڈیوس کرتے ہیں. پر اسکوائر فٹ مینگروو کا جنگل ایمیزون رین فارسٹ سے زیادہ آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے. اس سے ایک واحد چیز ہے جو زیادہ آکسیجن پروڈیوس کرتی ہے, وہ فائٹو پلانکٹن ہے. فائٹو پلانکٹن بھی ہمارے پانی میں بہت مقدار میں پایا جاتا ہے, مگر ہم اتنی آلودگی پھینک رہے ہیں. عافیہ اور میری قربت ہے, مگر ہماری جھڑپ بھی بہت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ مجھے اچھا لگتا ہے, بیکاز جہاں تھوڑا سا انٹلیکچوئل چیلنج ہوتا ہے وہاں پھر انسان چوکس رہتا ہے اور کام بھی بہتر ہوتا ہے. کام بہت اچھی بات ہے, تو اس کا میں شکر گزار ہوں آپ کا. ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے ہماری ایک ہوئی تھی, ایک اس پہ بات نہیں کریں گے, مگر وہ گٹر کے پانی پہ ہوئی تھی, ٹھیک ہے. ہم اتنا گٹر کا پانی پھینکتے ہیں اپنے ساحل پہ کہ ایک WHO کی رپورٹ تھی جس میں پاکستان کے پانیوں کو انہوں نے ڈیڈ سیز کا قرار دے دیا تھا. یہ شرمندگی کا باعث ہے, بیکاز یہ ہمارا قصور, آپ کا, میرا, ان کا, ہم سب کا. تو ذمہ داری سے ہم نے کام کرنا ہے, اپنے جنگلات کو بچا کے رکھنا ہے, بیکاز یہی وہ واحد جنگلات ہیں جو ہماری آلودگی کو سنبھال کے زمین کے اندر دبا دیتے ہیں. آج کل جو سب سے بڑا کرمنل ہے کیپٹلزم, وہ جو ہے تھوڑی سی مدد کر رہا ہے ہمارے جنگلات کی کاربن کریڈٹس میں. اس کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے, مگر بہت اہم ہے مینگرووز. بہت شکریہ. مجھے یقین ہے اس موضوع پہ آپ کئی گھنٹے بات کر سکتے ہیں, یقین ہے اتنی معلومات ہیں. آپ نے کہا کہ مینگرووز واقعی ساحلوں کے محافظ ہیں, لیکن ہم تو محافظ بابا جی کو سمجھتے ہیں نا, وہ ہر سمندری طوفان سے ہمیں بچا لیتے ہیں, تو اس لیے مینگرووز پہ ہمارا دھیان کم ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات.
رفیع صاحب, جب مینگرووز کی بات ہوئی ہے تو ہم تھوڑا آپ سے یہ جو نئے نئے لفظ مارکیٹ میں ہے, کاربن کریڈٹ ہے, کاربن بزنس ہے, اس میں مینگرووز کا نام آتا ہے, بلو اکانومی آتی ہے, آسان زبان میں عام لوگوں کے لیے کیا واقعی پاکستان کے لیے اس میں کوئی فائدہ ہے؟ میں آپ کے سوال سے تھوڑا سا تحریف کروں گا. کچھ چیزیں جو ہیں طارق بھائی نے شیئر کی, وہ پرسپیکٹو ان کا یقیناً ان کا جو مطمع نظر ہے وہ چیز ہے کہ جو سامنے نظر آ رہی ہے, اور یقیناً ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس ماحول کی گراوٹ کا جو ہے وہ اس کا ادراک ہوتا ہے اس کو, اور وہ حساسیت, طبیعت کی حساسیت جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتی ہے. لیکن چند چیزیں میں واضح کرتا چلوں. مجھے تھوڑا سا اتفاق ہوا ولایت دیکھنے کا. برائٹن کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا. برائٹن سسیکس کاؤنٹی کا جو ہے کوسٹل ایریا ہے, بڑے خوبصورت انفراسٹرکچر ہے, پیئر بھی بنی ہوئی ہیں, بڑے گھاس لگی ہوئی ہے, اور کچھ پھول اور پودے بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن جب میں اور آگے بڑھا تو پیبل سے بڑے سائز کے جو ہے بڑے بڑے بولڈر تھے. سینڈی بیچ نہیں ہے ان کے پاس ولایت میں, یعنی انگلینڈ میں سینڈی بیچ کی جو ہے نا بڑی قلت ہے. لیکن اس سے اور آگے بڑھا تو جو پانی کا رنگ دیکھا تو میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ میرے پانی کا رنگ جو ہے ابھی بھی نیلگوں ہے. ہاں ہم اس کا مرثیہ پڑھتے ہیں یقیناً, لیکن صورتحال اس قدر کشیدہ نہیں ہے جتنی ہم اس کو, ہماری طبیعت پر ہے کہ ہم کسی چیز کو جو ہے کیسے محسوس کرتے ہیں. لیکن اگر ہم قدرتی تناظر میں دیکھیں یا ماحولیاتی تناظر میں دیکھیں تو سچویشن اتنی بری نہیں ہے. ہاں کاربن کریڈٹ بھی بتاتا ہوں, وہ تو ایک ٹول ہے پیسیفائنگ. دوسری اہم چیز جو میرے بھائی نے تذکرہ کیا کہ 72 کلومیٹر کی ایک اسٹرپ ہے جو کہ پورٹ قاسم سے شروع ہوتی ہے اور کراچی پورٹ تک ختم ہوتی ہے. ساری جو تباہی ہے, اور یہ ہمارے کل مینگروو کا 7% بنتی ہے, جو GIS سپورٹڈ ڈیٹا ہے یہ 7% بنتی ہے. اور چونکہ ہمارا جو اس سے کانٹیکٹ ہے, ہم اس کی تصویر کھینچ سکتے ہیں, ہم جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں اور اپنا ایک ویو قائم کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جو بات ہے جو آنکھ ہوجل اور پہاڑ ہوجل ہوتی ہے, وہ آپ 17 کریک ہیں انڈس ڈیلٹا کے, جس میں سے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ 1-2 مردہ کریک کا تذکرہ ہے جو کہ ہم نے اپنے لینڈ یوز پلاننگ کی وجہ سے اس کو کھو دیا ہے. مگر یقین جانیے کہ اب پچھلے گزشتہ 15 سال سے جو چیز ہم یقیناً کسی چیز کو اپنے اس پر اینالائز کریں کہ ہم کتنا کھوتے ہیں اور کتنا پاتے ہیں, 2 چیزیں جو بہت اچھی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ بقیہ جو کریکس ہیں ہماری انڈس ڈیلٹا کی, اس میں گزشتہ 15 سال سے ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ آئی ہے کنسورشیم کی, FAO, IUCN, WWF اور UN کی مختلف ایجنسیز سے, جس میں بہت انڈیپینڈنٹلی وہ یہ چیز انالائز کی گئی اور پتہ لگا کہ 3 گنا مینگروو کی تعداد بڑھ گئی ہے. اینڈ دس از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی اپریشیٹڈ. کہ لیکن کیا ہے, اب بالکل صحیح فرما رہے ہیں, میں اس سے اتفاق کروں گا, لیکن وہاں پر اسکوائر کلومیٹر جو آبادی ہے 126 افراد رہتے ہیں. کراچی میں 3,500 افراد رہتے ہیں, تو ان کا گزارا, اور سب کو پتہ ہے کہ اب پوش ایریاز میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, تو ہر شخص جو ہے سستے فیول کی طرف جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہیں. دوسری اہم چیز وہ یہ کہ ہم رفیع صاحب تھوڑا سوال پہ آئیے. ہمیں سوال پہ وجہ کاربن کریڈٹ, اس پورے فورم میں کاربن کریڈٹ میں لوگ کم انٹرسٹڈ ہوں گے نسبت اس کو جاننے میں کہ ہم ہیں کہاں, ہم کتنے پانی میں ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ عام لوگوں کے لیے کہ کیا مینگرووز ہاں وہ فائدے مند ہے کاربن کریڈٹ کے حوالے سے؟ میں دوسری اہم بتا دوں. وجہ یہ کہ مینگروو سے جذباتی لگاؤ اس لیے کہ 40 سال جو ہے مینگروو میں ہی گزار دیا تو اس وجہ سے
دوسری اہم چیز وہ یہ کہ 5 گنا جو ہے وہ زیادہ کاربن سیکوسٹر کرتے ہیں. کاربن سیکوسٹر کرنا یعنی میں یہاں پہ رکھوں ایک اسپنج اور اس پہ پانی گرا دوں, اور اسپنج میں ایبیلٹی ہے, یہ صلاحیت ہے کہ وہ پانی کو جذب کر لے. تو کاربن سیکوسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جاندار میں وہ صلاحیت جو ماحول کے کاربن کو یعنی انڈیزائریبل نہ چاہنے والے کاربن کی شکل کو ایبزارب کرے, نہ صرف جذب کرے بلکہ اس کو ڈیزائریبل فارم میں کنورٹ کرے, جو کہ سیلولوز ہوتا ہے. یعنی پودے جب فوٹوسنتھیسس کرتے ہیں, ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا ہے نا کہ آپ کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کریں پانی اور روشنی کی مدد سے اور اس کو کاربوہائیڈریٹ میں کنورٹ کریں. تو مختلف لائف فارم میں مختلف ریٹ ہوتے ہیں. جو سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹ ابھی دیکھا گیا جو کہ عام ٹراپیکل فارسٹ سے اس کا موازنہ کیا گیا تو 5 گنا زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. اب کاربن کوئی بھی کاربن جیسے فرض کیجئے کہ انہوں نے کاربن کریڈٹ کا تذکرہ کیا, میں جلدی میں بتا رہا ہوں. 1 ہیکٹر اگر کاربن جو ہے 1 ہیکٹر کوئی پودا کاربن ایبزارب کرتا ہے تو وہ اس کے کاربن سیکوسٹریشن پوٹینشیل کہلاتی ہے, یعنی صلاحیت کاربن جذب کرنے کی. اب وہ کئی ٹن کاربن جو ہے وہ ایک اوسطاً 1 ہیکٹر جو ہے مینگروو مختلف لوکیشنز میں, ٹراپیکل میں سب سے اچھا پرفارم کرتا ہے, ہم سب ٹراپک میں رہتے ہیں, تو 1000 ٹن کاربن ایبزارب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو 1000 ٹن کا مطلب ہے اس کی اکائی ہے, اس کا یونٹ ہے 1 ٹن. تو 1 ٹن کاربن کو اگر ہم اوپن مارکیٹ میں جا کے بیچیں تو وہ یہ کاربن کریڈٹ کی شکل میں بکتا ہے, وہ یعنی اس کا جو پیمانہ ہے وہ کاربن کریڈٹ ہے. اس کو کوئی بھی کاربن امپیکٹ کرنے والی انڈسٹری اس کو خریدتی ہے. اس پورے کاروبار کو کاربن ٹریڈنگ کہتے ہیں. تو میں نے کوشش کی کہ آپ کو بہت آسان طریقہ, لیکن اس کے بھی بہت سارے اس پہ ifs and buts ہیں, بہت سارے سوالات ہیں کہ آپ کیا ترقی کے نام پر جو ہے وہ جنگل کو جو ہے وہ یکساں طور پہ توجہ نہیں دے رہے. پتہ لگا سب لوگ جو ہیں وہ مینگروو کی کہانیاں شروع کریں, کیا ریورائن فارسٹ بھی اتنی ہی صلاحیت ہے؟ سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں. لیکن میرے مطمئن نظر میں 2 چیزیں ہیں جسے ہم انگریزی میں کہتے تھے ایڈیپٹیو مینجمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارا کاربن کریڈٹ کا پروگرام ہے وہ اس لیے بہت بہتر ہے کہ ہم کسی بھی بڑے ترقیاتی پروجیکٹ کو روکنے میں 50 سال کے لیے کامیاب ہو گئے اس وقت, اگر ورنہ شاہ بندر کے مینگروو ذوالفقار آباد کی شکل میں موجود ہوتے. بہت شکریہ رفیع صاحب. یہ والا جو سوال تھا کاربن کریڈٹ کا, اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اب ایک درخت قیمتی ہے, اگر آپ ویسے اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں آکسیجن کے لیے اور کاربن جذب کرنے کے لیے تو سمجھ لیجئے اس سے پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں. اس لحاظ سے ہی چلیں ہم اس کی حفاظت کریں. سیما صاحبہ آپ سے تو پانی ہی کی بات ہوگی. آپ دیکھتے ہیں پوری قوم جو ہے وہ عجیب کنفیوژن کا شکار ہے. ٹھیک ہے, کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پانی ہمارے پاس اتنا ہے, ہم ذرا ڈیم بنا لیتے ہیں اوپر نا, ڈیم کا ذخیرہ کریں گے اور پھر یہ اتنی زمین کاشت کریں گے اور کارپوریٹ فارمنگ کریں گے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور زیادہ پانی ہے, ہم کچھ نہریں بھی نکال لیتے ہیں. پھر کبھی خشک سالی آ جاتی ہے, ڈیلٹا ہمارا پورا تباہ پڑا ہوا ہے. تو لوگ بڑا کنفیوزڈ ہیں. اس تصویر کو آپ کیسے صاف کریں گی؟ ہم یہ سب کیا کرتے ہیں؟ یہ بات سننا بہت ضروری ہے کہ پانی کو صرف ہم قدرتی پیرائے میں نہیں دیکھ سکتے. اس پانی کو کون استعمال کر رہا ہے, کس کے پاس طاقت ہے, کس کو مل رہا ہے, کس کو نہیں مل رہا, کون فیصلہ کر رہا ہے, کون یہ بات کہہ رہا ہے کہ پانی بہت کم ہے یا بہت زیادہ ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کس کی سنیں ہم لوگ؟ اگر وہ لوگ جو بڑے بڑے ڈیم بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پانی پانی ہے پاکستان میں, اور یہ نہیں بتاتے کہ جب ڈیم بنتا ہے کوئی نیا پانی پیدا نہیں ہوتا. جو پہلے سے ہمارا آبی وسائل ہے انہیں کو روکا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہیں سے نہریں نکال, کوئی نیا پانی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اور خشک سالی ہے, وہ زیادہ درست بات کرتے ہیں, کیونکہ جو ماحولیاتی اور موسمی تبدیلی ہے اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ کبھی بہت بارش ہوگی اور کبھی خشک سالی ہوگی,
کبھی اتنی بارش ہوگی کہ وہاں کے جو لوگ رہنے والے انہوں نے کبھی اتنی دیکھی نہیں تھی، اور کبھی اتنا شاید تاریخ میں قلم ہی نہ کیا گیا، جیسے ہمارے اپنے شہر میں ہوا تھا 2022 کی جو بارش تھی، ویسی بارش تو کسی کو یاد ہی نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہمارا جو زیر زمین پانی ہے وہ بالکل سطح پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، وہ نیچے نہیں جا رہا. آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا پاکستان میں پانی کی کمی ہے؟ تو میں نے کہا تھا نہیں، ویسے پاکستان کی میں کمی نہیں ہے اگر اس کو صحیح طرح سے اس کا انتظام کیا جائے. لیکن تو پھر پاکستان کا پانی کا مسئلہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دریائے سندھ ہے، اور جو پورا دریائے سندھ کی وادی ہے جہاں پہ ہمارا سارا اناج پیدا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ پاکستان کا بریڈ باسکٹ ہے، وہاں پہ اگر ہم غور کریں تو اس وقت سارا جو پانی وہاں جمع ہو رہا ہے اس کی نکاس کا صحیح انتظام نہیں ہے. جب انگریزوں نے یہ پورا سسٹم بنایا تھا نہروں کا، تو اس وقت ایک آبی نکاس کا بھی نظام بننا تھا جو نہیں بنا. تو اس وقت ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں جس کا کوئی پچھلے 50 سال سے ذکر ہو رہا ہے، لیکن شاید عام لوگوں تک نہیں پہنچتا. ہم لوگ تو بہت اس کا ذکر کرتے ہیں، اس پہ بہت بحث کرتے ہیں کہ نمکیات بڑھ گئی ہیں. جب نمکیات بڑھ جاتی ہیں تو پھر پودے نہیں اگتے. اس کے علاوہ جو پانی ہے وہ اوپر آ کے بیٹھا ہوا ہے، پانی میں وہ نمکیات گھل جاتے ہیں تو وہ پانی بیکار ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو میٹھے پانی کی نہریں ہیں اور جو سیم نالے ہیں وہ آپس میں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جب ڈیمز بنے ہیں تو وہ جو باریک مٹی آتی تھی وہ سب اس کے اندر پھنس جاتی ہے. پھر اگر وہ آ بھی جاتی ہے تو کیونکہ پانی کا نکاس نہیں ہو رہا تو وہ بھی کہیں کہیں جم گئی ہے. تو یہ 3 بڑے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو جسے ہم ڈرینیج کا نام دیتے ہیں. آج سے 20-25 سال پہلے ایک نیشنل ڈرینیج پروگرام بھی بنا تھا، لیکن وہ اس کے اپنے اور مسئلے کھڑے ہو گئے. اس وقت انہوں نے آؤٹ فال ڈرین بنائے تھے جو سمندر میں پانی ان کو لے کے جانا تھا، اس کی الائنمنٹ کچھ صحیح نہیں تھی. پاکستان پھر کورٹ بھی گیا، وہ کچھ اپنے مسئلے ہوتے رہے. اب دیکھیے ہر چیز جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ ہم اپنے شہر میں دیکھ رہے ہیں. ہمارے شہر کا جو پانی ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ ایک تو وہ گندا جا رہا ہے جدھر جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سمندر کا کافی برا حال ہے. اور ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ وہ سارے ملک جس کا انہوں نے ولایت کا ذکر کیا، جہاں پہ صدیوں سے لوگ رہ رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ ہیں، تو وہاں کا پانی بھی بہت کثافت سے بھر گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ سمندر کو صاف کرنا بہت مشکل ہے. ہم اپنے جو گندے نالے بھیج رہے ہیں ان کو صاف کرنا زیادہ آسان ہے کہ وہ پانی ہم صاف کر کے بھیجیں. صرف یہ بات نہیں کہ وہ گندا پانی جا رہا ہے، وہ پانی جا ہی نہیں رہے. جتنی وہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں بیچ کے اوپر، آپ کو یاد ہے شہری تنظیم نے بڑی کوشش کی تھی کہ ساحل سمندر پہ بڑی بڑی بلڈنگیں نہ بنیں، اور کئی سالوں تک انہوں نے اس کو روکا رکھا، لیکن اب تو وہاں پہ دھڑلے سے بن رہی ہیں تو اس کا پانی بھی سیدھے جا رہا ہے اور وہ باقی پانی کو بھی روک رہا ہے. تو یہ جو ہے نکاس آب، یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ابھی ہماری سرکار میں بھی سوچ نہیں ہے. پھر آپ ایک بات اور کروں گی جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اب وہ جا رہے ہیں کارپوریٹ فارمنگ کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال میں ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم اس بات کو شاید اس پہ اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم چولستان میں بنائیں گے. چولستان میں کدھر ہے پانی؟ اور اگر آپ وہاں پہ کنال لے کے بھی جائیں گے تو انڈیا نے جب اندرا گاندھی کنال بنائی تھی وہ فیلئر ہے. ٹھیک ہے، وہ بالکل فیلئر ہے. وہ اس سے وہ لوگ اپنے صحرا کو سبز نہیں کر پائے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نئی اسکیم اناؤنس کرتے ہیں اس کی فائلیں بکنے لگتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قیمت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے اور پانی وہاں پہ ناپید رہتا ہے. اچھا، ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، ہم جلدی جلدی پوچھیں گے آپ سے. عافیہ، آپ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ فیک نیوز ہے اور مس انفارمیشن ہے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. اور ایک تو یہ ہے کہ غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں، ویڈیوز غلط پھیلائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایک ہے کہ آپ کسی چیز میں مذہب کا تڑکا لگا دیں اور کوئی یہودی سازش قرار دے دیں، کوئی کہہ دیں کہ یہ جو سیلاب آیا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں آیا کہ ہم نے درخت کاٹ دیے ہیں تو لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے تو سارا سیلاب ہے. نہیں، ہم کہیں گے کوئی ہارپ ٹیکنالوجی، امریکہ نے بم پھاڑ دیا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں اس پہ بہت زیادہ انگیجمنٹ ہوتی ہے، وہ وائرل ہوتی ہیں، لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں. اس کا کیسے توڑ کیا جائے؟ ذرا جلدی سے. اس کا کوئی جلدی توڑ نہیں ہے. ہم بہت زیادہ وہ خبریں ہضم کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں جو ہمارے دل کو بھاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ اچھی کیا بات ہوگی کہ ہم جو بھی اپنا کرایا ہے
اسے صرف نظر کر کے الزام کسی دوسرے کے سر ڈال دیں. سب سے آسان کام تو یہی ہے نا جو ہم کر رہے ہیں. ہارپ کی ٹیکنالوجی, یہ مجھ سے ایک 12 سال کے بچے نے, ایک پورا ہال بھرا ہوا تھا, اس میں اسکولس کی اسمبلی تھی, وہاں اس نے پوچھا 2010 کے فلڈ میں کہ جی یہ ہارپ کی وجہ سے یہ آیا ہے. تو میں نے کہا بیٹا مجھے صرف آپ یہ بتا دو, آپ نے ٹھیک ہے اس کے متعلق پڑھ لیا کہ کہیں ہارپ بھی کوئی ٹیکنالوجی ہے جو کہ باقاعدہ ویدر ہی سے متعلق تھی, تو اس کا سوال اس لحاظ سے جائز تھا. لیکن اس سے اتنا زیادہ سیلاب آ کے پاکستان کو تباہ و برباد کر کے پھر ان کے ہی ٹیکس پیئر سے پاکستان کو دوبارہ بلڈ کرنے کا, میک اٹ میک سینس ٹو می, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کیوں اس طرح سے کریں گے کہ وہ پہلے ہمیں تباہ کریں پھر پیسے دے کے ہمیں دوبارہ بلڈ کریں. تو ایک تو یہ فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, یہ صرف اس فیلڈ میں نہیں ہے, یہ دنیا بھر میں ایک بہت بڑے خطرے کے طور پہ اب اس کو جانا جاتا ہے. اس کے تدارک کے لیے اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جھوٹ جو ہے وہ اس وقت تک دنیا کا پورا وہ طواف کر چکا ہوتا ہے اور جب تک سچ اپنے تسمے باندھ کے اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہر فیلڈ میں اس کے لیے مختلف ٹولز ہیں, ٹیکنالوجی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا لٹریسی نہیں ہے, لوگوں کو میڈیا کو ویریفائی کرنا نہیں آتا ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس بھی آتی ہیں, ہم لوگ جینڈر بیس وائلنس کے بھی کمیٹیز کے ممبرز ہیں, تو ہم بھیجتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں یہ آدمی تو 2 سال سے جیل میں ہے, اس کو تو پکڑ کے ہم ڈال چکے ہوئے ہیں, ہمارے پاس جب یہ آئی تھی, لیکن وہ ایک ہیجان پیدا ہو چکا ہوتا ہے اس کی وجہ سے, اور وہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں. اسی طرح سے یہ سیلاب کے بارے میں, اسی طرح سے گلوف کے بارے میں. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے ہاں اب پڑھایا کچھ نہیں جاتا اسکولوں میں, میں یہ سمجھتی ہوں. جو اس مرتبہ جو ٹرم کلاؤڈ برسٹ استعمال کی گئی ہے اور اتنی زیادہ استعمال کی گئی ہے, وہ مجھے بتائیں کہ کس جغرافیہ کی کتاب سے کسی نے اٹھایا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کو استعمال کرنے کا والے کون تھے؟ میڈیا والے تھے, سیاستدان تھے. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ اپنے اوپر جو ایک اپنی نااہلی, اپنی جو آپ کی گورننس کی جو خرابی ہے اس کے اوپر سے الزام ڈال دیتے ہیں, تو قدرت کا کیا دھرا ہے. تو ہم جب تک پڑھے لکھیں گے نہیں, شعور نہیں آئے گا, تب تک ہم اس کے حصار سے نکل نہیں پائیں گے. یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اسی کا اگر ہم ادراک کر لیں تو شاید اپنے آپ کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ عافیہ, آپ لوگوں کی تالیاں تو ہمیں بھی خوشی ہوگی, تھوڑا سا ہمارے اندر بھی انرجی آئے گی. طارق صاحب, بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن وقت اتنا کم رہ جاتا ہے. آپ فلموں کے ذریعے, پکچرز کے ذریعے, فوٹوگرافی کے ذریعے اویئرنیس کا کام کر رہے ہیں جو اتنا اہم کام ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے مختصراً, لیکن بتائیے ضرور پلیز. مختصر ہی رکھوں گا, معافی. فلمیں بناتا ہوں اس کی وجہ یہ تھی, فلمیں بنانا سیکھا تھا کووڈ میں, بیکاز اگر آپ نے کوئی اصلیت دکھانی ہو تو خدا کے واسطے تصویر ہی دکھا دو, گھومتی پھرتی چلتی تصویر دکھا دیں تو اور بھی بہتر ہے. فلمیں بنانی سیکھیں, بہت دکھائیں, ان کو جیو ٹیگ بھی کیے, بہت کچھ کیا, ٹھیک ہے جی. سب سے بڑا پرابلم ہمارے ملک میں, پوری دنیا میں مگر خاص طور پہ ہمارے ملک میں, ایک تلوار ہے, دونوں طرف تیز ہے. ایک ہے الٹریسی, عافیہ جو کہہ رہی ہیں, یہ صرف جرنلسٹ کا قصور نہیں ہے, ہم سب کا ہے, ہمارے بچوں کا بھی ہے. ہم سائنس نہیں پڑھاتے, ہم بزنس پڑھاتے ہیں. فلسفہ ایچ ایس سی نے نکال دیا ہے اور اس کو انٹرپرینرشپ میں ڈال دیا. مائی گاڈ, یہ کتنا جرم ہے, یہ ہمارے معاشرے پہ جرم ہے. یہ لیک آف ایجوکیشن, ٹھیک ہے, بہت بڑا پرابلم, اور یہ گھر میں شروع ہوتا ہے. یہ جو بچے بیٹھے ہیں, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کدھر ہیں, بیکاز ان کے پیرنٹس کنسرنڈ ہیں. آپ پہ لازم ہے, ہم سب پہ لازم ہے کہ ہمارے بچے, ہمارے نواسیاں, پوتے پوتیاں جو ہیں وہ سائنسدان اگر نہ بھی بنیں, سائنس سمجھیں. سائنس جو ہے وہ ہے سوال اٹھانے کا ہنر, ٹھیک ہے جی, وہ کریں آپ. فیک نیوز بہت بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے جی, بہت پریولنٹ ہے. ہم سب گر جاتے ہیں اس میں, سمجھ لیں اس کو اصلیت سمجھتے ہیں. یہ کاربن کریڈٹس کا جو ہے نا, ٹھیک ہے, بہت اعلیٰ چیز ہے, بیکاز کیپٹلزم نے ایک ایسا
راستہ دکھا دیا ہے جہاں ماحولیات کو فائدہ ہو رہا ہے. مگر میں سوال آپ سب سے کرتا ہوں, رفیع بھائی آپ سے خاص طور پہ, ابھی جواب نہیں دیں مگر آپ لوگ خود ڈھونڈیں اس کا جواب, کہ کاربن کریڈٹ کے پیسے جو آتے ہیں اس میں سے کتنا پیسہ اصل میں پودوں میں جاتا ہے اور کتنا پیسہ ان غریبوں میں جاتا ہے جو گڑھے میں پودا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میرے پاس جواب نہیں ہے اس کا مگر اندازہ ہے. دوسری بات یہ ہے مس انفارمیشن کی. کاربن کریڈٹ سے پودے بڑھائے گئے ہیں ہم, اور جو کام کیا ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے بہت اعلیٰ ہے, بہت اعلیٰ ہے. پرابیبلی ہمارے ملک کا سب سے بہترین ادارہ جو ہے وہ ہمارا فارسٹ ڈپارٹمنٹ سندھ کا جو ڈیلٹا پہ کام کر رہا ہے وہ ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے تالی بجائیں, بہت اعلیٰ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, طاہر قریشی صاحب کا کارنامہ تھا, ان کا کرم ہے, ان کا شکر گزار ہیں ہم سب, مگر وہ بھی الگ کہانی ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم یہ اکنالج کریں. مگر کاربن کریڈٹ کا نظام جو ہے وہ پورا ڈیلٹا جو ہے جو موریشس سے 2 گنا زیادہ بڑا ہے. آئی تھنک, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بہت بڑا ہے, 6000 کلومیٹر اسکوائر. دماغ ہل جاتا ہے. ایک کمپنی کے ہاتھ میں, سوال ختم, آپ لوگ جواب دیں مجھے اس کا. پودے لگائے جاتے ہیں, اس کے بعد ان کی نشوونما کون کرتا ہے؟ 70% پودے مر جاتے ہیں مینگروو کے. صحیح رفیع بھائی, کتنے مر جاتے ہیں؟ 70% زندہ رہتے ہیں. نہیں, اور 30% اس پہ اختلاف ہے مجھے. ٹھیک ہے, 30% نہیں زندہ رہتے. اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ کرنا ہے کہ فائن جو بھی نمبر ہے جہاں بھی آپ کا یہ ایکویلیبریم آتا ہو. ٹھیک ہے جی, مگر مانیٹر کون کر رہا ہے؟ مانیٹر کون کر رہا ہے؟ پھر ان کی پروٹیکشن کون کر رہا ہے؟ اونٹ کو ادھر جانے سے روک کون رہا ہے کہ وہ پودے نہیں کھا جائیں؟ آپ کے جو GIS سسٹمز ہیں وہ چھوٹے پودے کو مارک نہیں کر سکتے ابھی تک, اور جو اگر کر سکتے ہیں وہ صرف ملٹری کے پاس کیپیبلٹی ہے. سوال جواب بھی خود ڈھونڈیں اس کا. میرا آخری سٹیٹمنٹ اس پہ, کراچی, حیدرآباد کے مینگرووز جہاں شہر ہیں وہاں مینگرووز کی قوت بہت بہت زیادہ ہے, بہت بڑے ہیں. اس کی بھی وجہ ہے, ہم اتنا گٹر کا پانی پھینکتے ہیں وہ سنبھال لیتے ہیں. آوسینا مرینا ایک واحد ہے جو بہت اچھی طرح سنبھال لیتا ہے, تو وہ سب جگہ پھیل گیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ باٹنی کا لیکچر نہیں ہے. مگر سوال ہٹ کے, اگر آپ کے ملک میں کینسر پھیلا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, کتنے پرسنٹیج پہ کینسر ہوگا؟ 5% سے کم ہوگا یا شاید 10 ہوگا, جو بھی ہے. مگر کیا 90% جن کو کینسر نہیں ہے ان کی ہی صرف اہمیت ہے, یا وہ جو 5 یا 10% یا کہیں بھی درمیان میں ان کی اہمیت ہے یا نہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ طارق 7% پہ کام کرتے ہو, 7.5 پہ کرتے ہو, 7.5 پہ کام کرتا ہوں میں, مگر بقایا پہ بات نہیں کرتے. بہت تعریف کرتا ہوں بقایا کی, گیا بھی ہوں, فلمیں بھی بنائی ہیں رفیع بھائی, ان کا انٹرویوز بھی کیا ہوا ہے, ان سے بھی بات چیت کی ہوئی ہے, بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں. مگر وہ جو حصہ ہمارا کراچی کا ہے جہاں ہمیں شدید ضرورت ہے کہ ہوا بھی صاف ہو, پانی بھی صاف ہو, ماحولیات بھی کی دیکھ بھال کی جائے, وہ 7% ہی ہے نا صرف. ارے بھائی 7% ہے, وہ 7% جو ہے نا, ادھر 14 ملک جو ہیں زیادہ پاپولیشن کے ہیں, بقایا جو ہیں ہم سے کم ہیں, اور وہ ہم ہیں اور آپ کے بچے ہیں اور آپ کے والدین ہیں, ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہماری ہے. بہت شکریہ, یہ خوبصورت اور معلوماتی گفتگو ابھی 1 گھنٹہ بھی جاری رہ سکتی تھی, لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے. چونکہ یہ اردو کانفرنس ہے تو میں نے سوچا کہ کوئی ایک نظم آپ کی نظر کی جائے. ہم چلے 1-2 سوال لے لیتے ہیں ہم. جی پلیز. پروفیسر آف پبلک ہیلتھ لنڈن نیو یارک, یہ جو آپ کی توجہ آپ نے صحت کی طرف کی, دل کے امراض, ریسپریٹری ڈیزیز, ہارٹ اینڈ دی برین. I mean, I'm 62 years old. I mean, we're going to
have a रिकॉर्डिंग पर है health epidemic घुमाना है here मेरे को of कैमरा people. थोड़ी सी जगह दो Simply don't support the Karachi environment good. I tell you, I lived in New York. New York is better than Karachi 100 times. And though people drive cars, what kind of a nation we are becoming? Are we just after the money and capitalism? Wake up. Our health is the biggest wealth. So please, this environment, tell them that your health depend on it. It doesn't matter you live in Clifton or Defence Phase 5 or live in Liari. The environment doesn't know. Just like a bird who goes to the governor house and also goes to the poorest guy in Liari. Wake up. दैट्स ग्रेट. बाकायदा कोई सवाल तो नहीं है इनका? ओके. सबसे पहले जब वहाँ पे जो साहब कैपिटलिज्म की बात कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान कैपिटलिस्ट सिस्टम का हिस्सा है और जब तक कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम रहेगा यही सब कुछ होता रहेगा और हमारे वसाइल भी मसले में पड़ेंगे और माहौलियात का जो तिया पाँचा हो रहा है वो सब होता रहेगा. हमें पहले जाना है ज़ीरो ग्रोथ पे और फिर जाना है डी ग्रोथ पे, क्योंकि हमारा जो जहाँ हम रहते हैं ये दुनिया जो है ये इसके जितने रिसोर्सेज हैं उससे 1.5 टाइम्स हम उसे यूज़ कर चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है. आपने अच्छी बात की और इस पर हमें बहुत शोर मचाना चाहिए. अब आप जो ग्लेशियर्स की बात करें, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो पहले ये होगा कि बहुत पानी आएगा, ठीक है, दरियाओं में पानी आएगा, हम बड़े खुश होंगे. उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा. लेकिन देखिए इस वक्त जो ग्लेशियर हैं तिब्बत प्लेटो पे और ख़ास तौर पे वो जो पाकिस्तान के हिस्से में आ रहे हैं, उनका जो जिस तरह से वो कोई बढ़ रहे हैं कोई कम हो रहे हैं, उसका अभी कोई मुस्तरद नतीजा हम नहीं निकाल सके कि कब तक ये होंगे, ठीक है. तो वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि माहौलियाती और मौसमी तब्दीली इतनी तेज़ी से हो रही है कि हम उसको ठीक से एक साइंसी तरीके से समझ भी नहीं पा रहे हैं. तो कुछ इस किस्म की बातें होंगी. थैंक यू. पानी का आपने गवादर के पानी के रंग का तस्करा किया. देखिए ये एल्गल ब्लूम होता है. एक सीज़न में एक ख़ास मौसम में काई जो है समुंदरी काई वो उगती है और वो क्या कहते हैं नज़र आती है. अब चूँकि गवादर में आबादी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में थी वो 1 स्क्वायर किलोमीटर पे 17 अफराद रहते थे. अब माशाल्लाह इंडस्ट्रियल हब हो गया, बहुत सारे कैमरे, बहुत सारी आँखें और बहुत अवेयरनेस. रिपोर्टिंग पहले भी ये अमल होता था, हमारे नज़रों से और हमारी रिपोर्टिंग से बाहर था. अब ये रिपोर्ट हो रहा है. तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये नॉर्मल है. बस इस अब जी ज़रूर होता है. एल्गल ब्लूम होती है और साइनोबैक्टीरिया होती है. 2 चीज़ें हैं जो पानी को ग्रीन सतह दिखाती हैं, ठीक है जी. दोनों जो हैं वो उस वक्त आती हैं जहाँ पानी में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ऐड हो जाए, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, वो सब हमारे शहरों से, हमारी आबादियों से पानी में आता है. तो आप ये देख लें, अगर हम लोग इसी तरह ज़िंदगी अपनी जीते रहें और इसी तरह हम अपने शहरों का पानी को ट्रीट ना करें, उसको संभालें नहीं, साफ़ ना करें, तो हमारे साहिल जो हैं वो हरे होते जाएंगे, ख़त्म, और फिर लाल भी हो जाते हैं और फिर बहुत कुछ होता है. बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानान गिरामी का. उर्दू कॉन्फ्रेंस है तो चलते हुए कुछ शेर सुना दूँ. हम अपने शहरों को तबाह करने में बहुत माहिर हैं. दरख्त काट देंगे, झीलें तबाह कर देंगे, सारे जानवर पकड़ के खाने की कोशिश करेंगे या उनको बेच देंगे और फिर हम एक लफ्ज़ कहते हैं कि बस शहर भी जंगल होते जा रहे हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारी ज़ोहरा निगाह साहिबा ने एक बड़ी खूबसूरत नज़म लिखी है कि जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है. मैं आपको सुना रही हूँ. सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता. सुना है जब किसी नदी के पानी में बिये के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपैली मछलियाँ उसको पड़ोसी मान लेती हैं. हवा के तेज़ झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने घर को भूलकर कव्वे के अंडों को परों में थाम लेती है. सुना है घोंसले से जब कोई बच्चा गिरे तो सारा जंगल जाग जाता है. नदी में बाढ़ आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पे गिलहरी, सांप, चीता और बकरी
साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, खुदावंदा जलीलो मोतबर दाना व बीना मुनसिफ व अकबर, हमारे शहर में भी अब जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिज कर। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का और आप सबका भी।